دیکھیے حج اور قربانی یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کی ایک تاریخ کلمینیٹ ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پروفٹس کی ہسٹری کا ایک دوسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرف گمراہی، شرک کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تحت یہ فیصلہ اور ڈیسیزن لیا کہ دین کا دوبارہ ریوائیول ہو اور احیاء ہو۔ اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا۔ وہ خواب یہ تھا، وہ خواب دراصل یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے محبوب بیٹے کو قتل ہی کر دیں، بلکہ وہ خواب یہ تھا کہ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ابراہیم اس دینی مشن کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح جھونکنے کو تیار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب اولاد حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہوئی، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم قربانی کے ذریعے اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عظیم قربانی کیا تھی؟ وہ عظیم قربانی کیا یہی جانور کی قربانی ہے محض، جس کو ہم ہر سال کرتے ہیں؟ کیا جانور کی قربانی محض کر کر ہم ان تقاضے کو پورا کر رہے ہیں جو تقاضا حج و عمرہ کی قربانی کے ذریعہ خدا کو مطلوب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جانور کی قربانی صرف اور صرف ایک سمبول، علامت اور سنکیت ہے۔ جانور کی قربانی از نتھنگ جب تک آدمی جانور کی قربانی کر کر یہ فیصلہ نہ کر لے کہ خدایا میں جانور کو قربان کر کر اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اب میں پوری زندگی دراصل اپنے آپ کو تیرے دین کے لیے جھونکنے کو تیار ہوں، تیرے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے میں قربانی کی سطح پر جانے کو تیار ہوں۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم اور آپ کے خاندان کو بیابان علاقے میں بسایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ قصہ بہت مشہور ہے، یہی وہ قربانی ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اگر آپ کے گھر کی عورت کو رات کی تاریکی میں صرف گاندھی میدان میں چھوڑ کر کوئی لوٹ آئے تو آدمی بالکل پاگل سا ہو جائے گا۔ اس زمانے میں جائیے 4000 ایئرز اگو، اس زمانے میں عراق سے نکل کر مکہ کے بیابان اور ریگستانی علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو بسایا۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم تھا کہ شہروں سے دور کرو، شہروں سے دور ایک آبادی اور ایک جنریشن کو تیار کرو، تاکہ یہ جنریشن ایک ایسی جنریشن ہو جو ہر طرح کے اٹیچمنٹ سے اوپر اٹھ جائے، جو مشرکانہ سوچ اور کلچر سے اوپر اٹھ جائے، اور اوپر اٹھ کر ایک خدا اور ایک ایشور کی بات کو سمجھنے لگے۔ یہی وہ مقصد تھا جس مقصد کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی فیملی کو وہاں بسایا گیا۔ حضرت حاجرہ نے ایک ہسٹری رقم کی، ایک خاتون نے وہاں ٹھہر کر دیکھیں یہ جو جانور کی قربانی ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ جانور کی قربانی کرنے کے بعد پورے سال تک دین کے لیے کچھ بھی نہ کریں، دین کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ پیغمبر اسلام کا مشن کیا تھا؟ یہ مشن تھا دعوت اللہ کا مشن، شہادت الناس کا مشن، تمام انسانیت تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کا مشن، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ موجودہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، اصل دنیا دراصل آخرت کی دنیا ہے، یہی وہ دنیا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، لہذا تم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو تیار کرو۔ یہی وہ پیغام ہے جسے تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، اور اسی مشن کی تیاری کے لیے، اسی مشن کے لیے دراصل ریکروٹمنٹ ہوتا ہے۔ آرمی میں ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے ریکروٹمنٹ کہتے ہیں، جب ٹریننگ کا سلسلہ چلتا ہے تو اس کو ریکروٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ حج اور یہ قربانی دراصل ریکروٹمنٹ ہے۔ ہمارے درمیان سے جو سچا بلیور ہے وہ اس عظیم ترین مشن کے لیے چنا جائے گا اور چنا جا رہا ہے۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو غور کیجئے کہ قربانی کرتے وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ اے میرے رب، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ آپ اعلان کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ کیا آپ ایسا خدا سے جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر جانور کی قربانی کے بعد پورے سال اپنی زندگی کا خود جائزہ لیجئے، کیا دین کی اشاعت کے لیے
خدا کی کتاب کو پھیلانے کے لیے آپ کے جیب سے پیسے نکلتے ہیں. ابھی قربانی کے موقع پہ آپ نے 30,000 40,000 50,000 کے جانوروں کو ذبح کرنے کا پروگرام بنایا ہے. کئی گھر میں شاید لاکھ روپیہ بھی کراس کیا ہوگا. لیکن اللہ کا اعلان سن لیجئے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہاری قربانی کا گوشت اور خون، تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچے گا تو کیا پہنچے گا؟ تمہارا تقوی پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے جانور اور جانور کے خون کو ریجیکٹ کر رکھا ہے اگر ہم اپنے صحیح عمل کو پیش نہ کریں. اسی طرح حج کرتے وقت ایک حاجی بار بار کیا کہتا ہے؟ ایک حاجی بار بار جو اپنی زبان سے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک سانگ ہے؟ کیا یہ حاجیوں کا محض ایک ترانہ ہے؟ کیا گنگنانے کا یہ ایک کلمہ ہے؟ نہیں. الفاظ پر غور کیجئے. آپ میں سے جو لوگ اسکول کالج مدرسہ گئے ہوں گے ان الفاظ کو پکڑ لیں گے. حاجی کہتا لبیک یعنی آئی ایم ہیئر، میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں خدایا حاضر ہوں. ٹھیک اسی طرح جیسے ایک اسٹوڈنٹ اسکول اور کالج میں اپنے ٹیچر کے سامنے یہ کہتا ہے آئی ایم پریزنٹ سر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر میں کلاس میں اویلیبل ہوں. اب جو کچھ آپ کو حکم دینا ہے، جو کلاس میں پڑھانا، فزکس پڑھانا فزکس پڑھا دیجئے، کیمسٹری پڑھانا کیمسٹری پڑھا دیجئے، ہم پڑھنے کو تیار ہیں. ٹھیک اسی طرح حاجی لبیک اللہم لبیک کہہ کر دراصل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. خدایا تو حکم دے، تو جو کچھ حکم دے گا میں یہ کرنے کو تیار ہوں. یہ دراصل خدا سے ایک مقدس عہد ہے. یاد رکھیے حج اور یہ قربانی دونوں خدا سے ایک مقدس عہد ہے. ہم اپنے اپنے مقام پہ جانور کی قربانی کر کے اللہ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں. حاجی بیت اللہ میں پہنچ کر اللہ سے کمٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدایا ہم ابراہیمی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے کو تیار ہیں. ہم ابراہیمی تاریخ کو تمام انسانیت تک پہنچانے کو تیار ہیں. اس معاملے کی آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ شرک کا زمانہ تھا. ہمارا زمانہ الحاد کا زمانہ یعنی خدا کے انکار کا زمانہ. ذمہ داری آج بھی وہی ہے. پہلے ایک خدا کے ساتھ بہت سارے خداؤں کو اکٹھا کیا جاتا تھا. آج کی اکثریت خدا کو انکار کر رہی ہے. آپ کو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو ایتھیسٹ تیزی سے ہو رہے ہیں. ہماری سخت ترین ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو لے کر اٹھیں اور تمام انسانیت تک پہنچائیں، قرآن کو پہنچائیں، سیرت رسول کو پہنچائیں. یہی دراصل ہماری اصل ذمہ داری ہے. جو لوگ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا سچے دل سے عہد کریں، قربانی کے بعد اس کو کرنے کے لیے عہد کریں اور قربانی کے بعد پورے سال اپنے حالات اور صلاحیت کے مطابق کوشش کریں، تو اللہ سے امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بصورت دیگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے جانور کا گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچے گا، جو کچھ پہنچے گا وہ تمہارا تقوی یعنی تمہارا عمل. تقوی کا مطلب ہے اللہ نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے کرنا، جس چیز سے رکنے کو کہا ہے رک جانا. تو یہی چیز ہے جو اللہ کو پہنچے گی. جانور کا گوشت آپ کھائیے، غریبوں کو کھلائیے، دوستوں کو کھلائیے، اللہ کو اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے. یہی قربانی اور حج کی اسپرٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اللہ کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے بغل ہی میں سینٹر فار پیس اینڈ آبجیکٹیو اسٹڈیز ہے، جس کے ذریعہ دعوت کا کام، جس کا ہیڈ آفس مہتوانہ محلے میں ہے، جس کے ذریعہ دعوت کا کام بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. تو ہر جانور کی قربانی کرنے والا آدمی یہ عہد کرے کہ جانور کی قربانی کرنے کے بعد پورے سال ہم قرآن کو پھیلانے میں بھی اپنا پیسہ لگائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق اور حوصلہ دے. وما علینا الا البلاغ المبین.